السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی۔ اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 178، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لیس البر، لیسا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے نہیں ہے۔ لیس البر، البر کہتے ہیں نیکی کو،
یعنی کہ مراد یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے ان کے تولو کا مطلب ہوتا ہے تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے منہوں کو، قبل المشرقی، قبل کہتے ہیں طرف، المشرقی مشرق، والمغرب اور مغرب۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، ولیکن البر، ولیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، البر نیکی یہ ہے، یا یہ کہ نیک یہ ہے۔ اب یہاں پہ لفظ البر 2 دفعہ آیا ہے، ایک جگہ نیکی کے معنوں میں آیا ہے اور دوسری جگہ نیک کے معنوں میں آیا ہے۔ فرمایا ولیکن البر، بلکہ یا یہ کہ لیکن نیکی یہ ہے، یا یہ کہ نیک وہ ہے، من آمنا وہ جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور ملائکہ پر یعنی کہ فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر، نبیوں پر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم مشرق کی طرف اپنا منہ کر لو یا مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو، بلکہ نیک تو یہ ہے، نیک تو وہ شخص ہے جو خدا کی ذات پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور ملائکہ پر ایمان لاتا ہے اور کتاب پر اور انبیاء پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ربط جو چند آیات پہلے پیچھے گزرا تھا، وہ والی آیت جہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر تھا کہ قبلے کا رخ جو ہے وہ بدلا گیا، پہلے بیت المقدس ہوا کرتا تھا، پھر مسجد الحرام ہو گیا یعنی خانہ کعبہ، تو یہ آیت اس کے ساتھ جو ہے اس کا جوڑ بنتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو اپنے منہ کو مشرق کی طرف کر لو، مشرق میں قبلہ بنا لو یا مغرب میں قبلہ بنا لو، یہ تو نیکی نہیں۔ نیکی حقیقتاً اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو۔ اللہ کے بعد فرمایا یوم آخرت، یوم آخرت اس لیے یہاں پہ فرمایا کیونکہ یوم آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ آخرت میں بعض لوگوں کو خدا کے فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پہ کس طرح پہنچے، اس جگہ کس طرح پہنچے کہ تمہیں اب جہنم میں جو ڈالا جا رہا ہے، تو وہ جو آگے سے جواب دیں گے وہ اس جواب میں یہ بھی بات ہوگی کہ ہم آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بعض اور باتیں گنوائیں گے، مثلا یہ کہ وہ نماز نہیں تھے پڑھتے، وہ مسکینوں کو کھانا نہیں تھے کھلاتے، اس قسم کی اس میں مزید باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان لا کر انسان کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ دیکھو آخرت ہے ہی نہیں، صرف یہی زندگی ہے، تو اس قسم کا خیال انسان کو انگریزی میں کہتے ہیں نارسسسٹ، جس کا اردو میں میں سمجھتا ہوں شاید ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ مطلبی بنا دیتا ہے۔ ایسا انسان جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچے اور باقی اس کو اور کسی کا کوئی خیال نہ ہو، وہ یہی سوچے کہ میں لوٹ مار کر لوں، میں جو چاہے کر لوں، بس کسی طریقے سے میرے پاس دولت آ جائے، میں دنیا کی جو عیش و عشرت ہے وہ اس کا مزہ چکھ لوں، کیونکہ یہی زندگی کی حقیقت ہے اور اس کے بعد تو صرف فنا ہے۔ لیکن وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے بدلے میں خدا کی طرف سے بھی ایک عمل ہوگا۔ جس طرح نیوٹن کا ایک لا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا، ہر ایکشن کے بدلے ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اسی طریق پر اللہ تعالیٰ نے بھی یوم آخرت کو رکھا کہ جو یہاں پہ کوئی نیکی کرے گا اس کو اگلے جہاں میں اس کا اجر ملے گا، اور جو یہاں پہ بدی کرے گا اس کو اگلے جہاں میں اس کی سزا ملے گی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے بخشنا چاہے تو بغیر سزا کے بھی بخش سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بیان کر دینا ضروری تھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوم آخرت پر ایمان لانا کیوں قرار دیا۔
پھر فرمایا کہ والملائکتی، اور ملائکہ پر بھی ایمان لاتا ہے جو نیک انسان ہے، حقیقی نیک انسان۔ ملائکہ کا اس لیے یہاں پہ ذکر کر دیا کیونکہ ملائکہ در حقیقت خدا اور بندے کے درمیان میں ایک وسیلہ ہے، ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے سے انسان اور خدا کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی نازل ہوتی ہے انسان کے اوپر، وہ بھی فرشتے لے کر آتے ہیں۔ پھر اسی طریق پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم صادر ہوتا ہے اس جہاں کے لیے، وہ بھی فرشتے جو ہیں وہ اس کو نافذ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا والکتاب، اور کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، اس لیے کیونکہ کتاب کے اندر وہ تعلیمات دی گئی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان خدا کو پا لیتا ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، خدا کی باتیں انسان مان سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والنبیین، اور نبیوں پہ بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بعض انبیاء پر ایمان لے آتا ہے بعض کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ فرمایا سب انبیاء پر ایمان لے آتا ہے۔ النبیین کا یہاں پہ مطلب ہوگا کہ سب کے سب انبیاء جتنے بھی آئے، یہ جو بھی آئیں گے سب کے اوپر وہ ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ اور انبیاء کا ذکر یہاں پہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ انبیاء کے اوپر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے جس کو کتاب وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا وہی کہتے ہیں، اور یہ کہ وہ لانے والے فرشتے ہی تو ہیں۔ بس یہاں پہ انبیاء کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ تو چلو عقیدے سے متعلق باتیں تھیں، اب عمل سے متعلق بھی باتیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور وہ مال خرچ کرتا ہے، اور آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا، المال مال کو، علی حبہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی محبت کے باوجود، یا یہ کہ اس کی محبت میں۔ اب اس کا مطلب ایک تو یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ مال خدا نے دیا تھا لہذا وہ اسی کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں جامعہ میں تھا اور میرے ایک دوست کی تقریر تھی، اس نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ وہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، کم از کم اس بات کو کوئی 10-12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امریکہ کی جماعت سے واقفین نو کا ایک وفد تھا بچوں کا جو وہاں پہ آیا، اور میرے کلاس فیلو کی تقریر تھی، اور اس کی تقریر کا موضوع یہ تھا کہ زندگی وقف کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں اس نے بڑی پیاری مثال دی۔ اس نے کہا دیکھو میں حضور سے ملنے گیا تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پین بطور تبرک کے عطا کیا۔ اب میں حضور سے دوبارہ ملنے جاؤں اور میں نذرانے کے طور پہ وہی پین اگر حضور کو واپس کر دوں، حضور کی خدمت میں پیش کر دوں، تو میں نے کون سا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے اگلی بات کی جو دل پہ جا کے لگی۔ اس نے کہا دیکھو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اگر جس نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے میں واپس وہ زندگی اس کو دے دوں، اس کی راہ میں خرچ کر دوں، تو میں نے اس کے اوپر تو کوئی احسان نہیں کیا۔ اس کی تو وہی مثال ہے کہ کوئی مجھے $100 دے اور بعد میں وہ $100 اس کو واپس کر دوں، تو میں نے اس پہ احسان تھوڑی کیا، بلکہ احسان تو اس کا تھا کہ اس نے مجھے $100 دیے تھے اور اتنا عرصہ اپنے پاس رکھنے دیے۔ بس خدا کی محبت میں ہم جتنا بھی کر لیں کم ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے سب کا سب خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ بس اس کے اوپر بھی اگر کوئی شخص اپنے دل میں انقباض محسوس کرتا ہے کہ جب جماعت کہتی ہے کہ دیکھو جو تمہاری تنخواہ ہے، جو تمہاری آمدنی ہے، تم اس کے اوپر چندہ عام دو یا چندہ وصیت دو جو اتنا بنتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص انقباض محسوس کرتا ہے تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ خدا نے تو مجھے 100% سب کچھ عطا کیا ہے، بدلے میں کیا میں اس کو 6.25% بھی نہیں دے سکتا؟ کیا میں 10% بھی نہیں دے سکتا جو وصیت کی شرح؟ تو جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں کیوں انقباض محسوس ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ حبی ہی کہ میں 2 مطالب بتا رہا تھا۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ خدا کی محبت میں وہ اپنا مال دیتا ہے، یعنی کہ مال خرچ کرتا ہے، یا دوسری اس کی مثال یہ ہوگی کہ اس کو مال کی محبت ہے لیکن مال کی محبت کے باوجود وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آگے فرمایا ذوی القربا، کہ وہ مال دیتا کن کو ہے، خرچ کن پہ کرتا ہے؟ فرمایا ذوی القربا، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کو۔ یہاں پہ جو ذوی فرمایا ہے
یہ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا اس کو ذو پڑھتے ہیں، یا اس کو ذا پڑھتے ہیں، یا اس کو زی پڑھتے ہیں. جس طرح ذوالفقار ہے یا ذو شان ہے، زی شان بھی اس کو پڑھتے ہیں، ذا شان بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے فرمایا ذوی القربا یعنی قربا والے. قربا کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، ذوی القربا یعنی قریبی رشتہ دار جو ہوں. وآت المال علی حبہ ذوی القربا کہ مال کی محبت کے باوجود، یا یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اقربا پر، رشتہ داروں پر. والیتاما کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم ان کی اس طرح سے اپنا مال خرچ کر کے خدمت کر سکتے ہیں. فرمایا یہیں پہ بس نہیں کرتا، والیتاما بلکہ یتاما پر بھی خرچ کرتا ہے. یتاما انہیں کہتے ہیں، یہ یتیم کی جمع ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک جو ہو وہ وفات پا چکا ہو. تو یتاما پر بھی خرچ کرتا ہے، کیونکہ یتاما کا عمومی طور پہ اگر باپ مر جائے تو ان کا کوئی والی وارث اس طرح سے نہیں ہوتا، اور ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہوا کرتی. تو فرمایا کہ ایسے بچوں اور ایسے لوگوں کی بھی نگہداشت کرتے رہنا چاہیے جن کے والدین نہ ہو یا جن کے والدین میں سے کوئی ایک نہ ہو. تو جو حقیقی نیک انسان ہوتا ہے وہ اپنے مال میں سے یتاما پر بھی خرچ کرتا ہے. یہ یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ یا قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے یا اس کی جگہ یتاما پر خرچ کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ قریبی رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتا ہے اور یتاما پہ بھی خرچ کرتا ہے. والمساکین اور یہ مسکین کی جمع ہے، اور مساکین جو ہے یہ مسکین کی جمع ہے. مسکین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی حرکت یا ترقی کو کوئی مجبوری روک دے. مثلا اس کو کوئی ہنر تو آتا ہو، کوئی اسکل تو ہو اس کے پاس، تعلیم تو ہو، ڈگری تو ہو، لیکن اس کو جاب نہ مل سکتی ہو، یا یہ کہ کسی وجہ سے وہ اپنے ہنر کو استعمال کر کے روزی روٹی نہ کما سکتا ہو، اس کے راستے میں کوئی روک ڈال دی گئی ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے. فرمایا کہ حقیقی نیک انسان وہ ہے جو مسکین کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے. آگے فرمایا وابن سبیل اور ابن سبیل پر. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستے کو. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. جب کہتے ہیں ابن سبیل تو مراد ہوتی ہے مسافر. تو یہاں پہ فرمایا کہ نیک شخص وہ ہے جو اقربا پہ بھی خرچ کرے گا، یتامہ پر بھی، مساکین پر بھی، اور مسافرین پر بھی، مسافروں پر بھی. اب مسافر جو ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امیر بندہ ہوتا ہے لیکن جب سفر شروع کرتا ہے تو بے دھیانی میں یا غلطی سے اپنے ساتھ پیسے رکھنا بھول جاتا ہے، اور سفر میں جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو ابن سبیل کے اندر غریب مسافر اور امیر مسافر دونوں شامل ہیں. آگے فرمایا وَالسَّائِلِينَ اور مانگنے والے، یعنی کہ اگر کوئی آپ سے آ کے کوئی غریب فقیر انسان کوئی مانگے آپ سے کہ فلاں میری ضرورت ہے، اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو، تو وہ جو نیک انسان ہے، حقیقی نیک انسان، وہ ان پر بھی خرچ کرتا ہے. وَفِي الرِّقَابِ اور رقاب کے لیے بھی. رقاب رقبہ کی جمع ہے. رقبتن عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے اس کا گردن، اور اس سے مراد لی جاتی ہے غلام، کیونکہ غلام کی گردن جکڑی ہوئی ہوتی ہے، یا مالک کے ہاتھ میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی اور وجہ سے جکڑی ہوتی ہے. لیکن غلام کے لیے لفظ رقبتن استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اور یہ رقاب جو ہے یہ اسی کی جمع ہے. بس مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان لوگوں پر بھی خرچ کرتا ہے جو غلامی کی جکڑ میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو غلام ہیں. اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غلام، یہاں پہ غلامی سے مراد کوئی بھی غلام لیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اس قسم کے غلام اس میں مراد ہیں جنہوں نے مکاتبت کی ہو. مکاتبت کہتے ہیں اگر کوئی کسی کا غلام ہو تو وہ اپنے مالک کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہوں تم سے، اور آزادی خریدنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کوئی کانٹریکٹ کر لے کہ میں اتنے سال میں یا اتنے مہینوں میں تمہیں یہ رقم تم نے میری آزادی کی رکھی ہے، میں تمہیں یہ ادا کر دوں گا.
اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے تو اس کا مالک اس کو روک نہیں سکتا مکاتبت سے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم آزادی اپنی نہیں خرید سکتے، بالکل اس کو حق ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی جس زمانے میں غلامی جائز سمجھی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکام اتارے جن کے ذریعے سے آہستہ 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 غلامی کو سرے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. بس جب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے تو اس وقت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کرنے تھے وہ بھی قرآن پاک کے اندر ہی شامل ہونے تھے. لہٰذا یہ حکم کہ غلام کی گردن آزاد کرنے کے لیے بھی خرچ کیا جائے، یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما، یہ تعلیم نازل فرما دی. پھر غلام کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو قرض کے ذریعے سے کسی کا غلام ہو. مثلا یہ ہے کہ کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، بینک سے قرضہ لے لیا ہے یا کسی انسان سے قرضہ لے لیا ہے اور اب اس کو ادا نہیں کر پا رہا، اور اس کی وجہ سے گویا اس طرح کی اس کی حالت ہے جیسے کسی کی گردن جکڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ایک غلام ہوتا ہے. فرمایا اس کی آزادی کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے. یہ ہے تعلیم ہمارے اس مذہب کی جس کا نام اسلام ہے، کہ جب ہم خدا کی خاطر اپنا تمام وجود اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہم میں کس قسم کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ علامتیں یہ ہیں کہ پھر ہم فلاں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، فلاں کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. پہلی آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ عقائد کے لحاظ سے نیک بندہ وہ ہے جو یہ باتیں مانتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے، روز آخر پر بھی ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، کتاب پر ایمان لاتا ہے، نبیوں پر ایمان لاتا ہے. پھر اعمال کے لحاظ سے بتایا کہ اعمال کے لحاظ سے وہ نیک کس طرح بن سکتا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتامہ پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی، یعنی کہ جو مقروض ہوں یا جو کسی اور لحاظ سے غلام ہوں. پھر فرمایا دیکھو صرف انسانوں کا حق ادا کر دینے سے یہ نہ سمجھو کہ تم نے خدا کا حق ادا کر دیا. لہذا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ان تمام باتوں کے باوجود وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتا ہے نماز کو. وہ نماز بھی پڑھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پش کرتا ہے، فورس کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. نماز میں کبھی اس کی توجہ ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن پھر اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی توجہ کو دوبارہ سے خدا کی طرف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نماز میں توجہ اختیار کر کے توجہ سے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے مطلب اقامت الصلاۃ کا. پھر فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کیونکہ ایک طرف زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، اس کے رزق حلال میں برکت کا باعث بنتی ہے، تو دوسری طرف وہی زکوٰۃ اس کو خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک طرف خدا سے اس کا تعلق جوڑی ہوتی ہے تو دوسری طرف بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ جماعت احمدیہ میں جماعت کے بارے میں ہدایت یہی ہے کہ جو امام وقت ہو، جو خلیفہ وقت ہو، زکوٰۃ اس کے پاس اکٹھی ہوتی ہے اور وہ جہاں مناسب سمجھے دنیا میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو پھر خلیفہ وقت اس کے مطابق وہاں پہ زکوٰۃ کو خرچ کرتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کہے کہ میرا فلاں رشتہ دار غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو اس کی اجازت خود بخود کرنے کی نہیں بلکہ یہی ہوگا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے اور ساتھ میں خلیفہ وقت کو لکھیں گے کہ حضور اس طرح سے یہ بات ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، لیکن یہ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو اگر اجازت ہو کہ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے. تو پھر نظام جماعت کے ذریعے سے حضور انور جو ہیں وہ نظام جماعت کے ذریعے سے اس بندے تک زکوٰۃ دلوانے کا انتظام پھر کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے کہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیر ساری باتیں بتا دی کہ انسان اپنا مال اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتا ہے، یتامہ پہ بھی کرتا ہے، مساکین پر بھی کرتا ہے، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، پھر یہ کہ غلاموں کو آزاد کرانے پر. پھر اس کے اوپر یہ بات بیان کی کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ نہ سمجھنا کہ جو لازمی چندہ ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، تمہیں زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. آگے فرمایا والموفون، موفون کہتے ہیں پورا کرنے والے کو، یہ موفی کی جمع ہے، موفون کہتے ہیں پورا کرنے والا. والموفون بعہدہم،
اور وہ پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عاہدوا انہوں نے عہد باندھا، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں. صابرین کہتے ہیں صابر کی جمع، صابر صبر کرنے والا، صابرین صبر کرنے والے، اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، فی میں البأساء، بأسا کے کئی مطلب ہیں. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کا مطلب لیا ہے کیونکہ یہ اس کا آسان ترین اور سب سے عام مفہوم کے لحاظ سے یہ مطلب بنتا ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے بأسا کا مطلب غربت بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، بد نصیبی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، جنگ بھی ہے. یہ تمام باتیں، تمام معنی اس لفظ بأسا کے اندر آ جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ صبر کرنے والا ہے، یعنی کہ صبر کرنے والے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں تکلیفوں کے زمانے میں. جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. اگر کسی نے ان پہ جنگ مسلط کر دی ہے تو وہ صبر سے استحکامت کے ساتھ کام لیتے ہیں. اگر کوئی ان کا حق غصب کرتا ہے وہ صبر دکھاتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. فرمایا وَالضَّرَّاءِ، ضراء کہتے ہیں دکھوں کو، اور ضراء کے بھی اور کئی مطالب عربی زبان میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں عربی زبان میں ضراء سے مراد گردش زمانہ بھی ہے، یعنی کہ حالات کا عدلنا بدلنا. پھر مشکلات بھی اس کے معنوں میں پایا جاتا ہے. پھر جان کا نقصان یا مال کا نقصان یا قحط وغیرہ، یہ بھی اس کے اندر جو ہیں معنی سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ صبر کرتے ہیں تنگی کی حالت میں بھی، تکلیفوں میں بھی، اور جنگ کے دوران بھی. والضراء کا مطلب میں نے کیا تھا دکھوں کا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ بأسا والا جو لفظ تھا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ لے کر آیا. فرمایا وحین البأس. اب یہاں پہ جو مخصوص کر کے لے کر آیا اللہ تعالیٰ، ہینا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور بأس کا مطلب ہوتا ہے جو اوپر میں نے بیان کیے تھے ان میں سے ایک مطلب جنگ بھی ہے. تو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنگ کا مطلب دیا ہے کہ وہ اگر ان کے اوپر جنگ کی حالت مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں. اگلا فقرہ اللہ تعالیٰ نے یوں اتارا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ نیکی کی یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، وہ لوگ، صدقو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے سچ بولا، یا یہ کہ انہوں نے صدق اختیار کیا، یا یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے عہد میں سچا ہونا ثابت کر دکھایا کہ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر پورا اتر آئے. وَأُولَئِکَ، اور وہی ہیں یا یہی ہیں، ہم المتقون، ہم وہ، المتقون متقی کی جمع ہے، مراد یہ ہے کہ یہی ہیں جو متقی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا. اب اگلی آیت کے اوپر اگلا مضمون شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یا اے وہ، الذین وہ لوگ، اے وہ لوگوں، آمنو ایمان لائے تھے، مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. کتبہ علیکم، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا گیا، علیکم تم پر، مراد یہ ہوتی ہے کہ تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر یہ بات لکھ چھوڑی گئی ہے، یعنی کہ لازم کر دی گئی ہے. کتبہ علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. قصاص کا ترجمہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصاص ہی کیا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینا. اور اگلا لفظ فرمایا فی القتلہ، فی القتلہ کہتے ہیں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، القتلہ کہتے ہیں مقتولوں کے بارے میں، یعنی کہ قتل کے ضمن میں، قتل کے کیس میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بدلہ فرض کر چھوڑا ہے. اب اس آیت کا پچھلی آیت سے ایک تعلق میں بتا دیتا ہوں. پچھلی آیت میں اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو تنگی کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، مشکلات کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. بس ممکن تھا کہ کوئی شخص یہ نہ مطلب نکال لے کہ اگر کوئی ہمارا بندہ مارا جائے تو اس کے اوپر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور بدلہ نہیں لینا، قصاص نہیں لینا. بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ دیکھو صبر کا مظاہرہ ایک الگ بات ہے، اور جہاں پہ قتل کا معاملہ ہو وہاں پہ قصاص جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے. یہ نہیں فرمایا چاہو تو لے لو چاہو نہ لو، بلکہ فرمایا فرض ہے، اس کا لینا تم پر لازم ہے. آگے فرمایا، آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، عرب جو تھے، عربوں میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ بدلہ لینے میں بہت شدید تھے. یعنی کہ اگر ان کا کوئی بندہ مارا جاتا تو وہ اس کا بدلہ ضرور لیتے تھے قصاص کی شکل میں. اگر ان کا کوئی بندہ مارا گیا تو وہ آگے سے دوسرے کا بندہ مار دیتے تھے. اور یہ بھی طریق پایا جاتا تھا کہ اگر کسی امیر نے کوئی قتل کر دیا ہے تو قصاص کے طور پہ وہ امیر بندہ اپنا کوئی غلام آگے پیش کر دیتا تھا کہ تم اس کو مار لو اور بدلہ پورا کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد کر دیا. اس بات کا بھی رد کیا کہ دیکھو قصاص کی تعلیم کو چھوڑ نہ دینا، اور اس بات کا بھی رد کر دیا کہ اگر کوئی امیر قتل کرتا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ اس امیر کی جگہ وہ آگے سے کوئی غلام پیش کر دے تو اس کو تم قتل کر دو. فرمایا الحر بالحر، حر کہتے ہیں آزاد کو، کہ آزاد شخص جو قتل کرتا ہے بالحری اس کے بدلے میں آزاد ہی ہے. مراد یہ کہ جو آزاد شخص مارا گیا تھا اس کے بدلے میں آزاد شخص ہی مارا جائے گا. در حقیقت مراد یہ ہوتی ہے کہ جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے، اسی کو سزا دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی. والعبد بالعبد، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی کہ اگر جس عورت نے قتل کیا ہے اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو اسی آزاد قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا. فمن عفیا، فمن پس جو، پس من جو، عفیا، عفیا کہتے ہیں معاف کیا گیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کوئی چیز. فمن عفیا لہو من اخیہ شیئن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کا بھائی اس میں سے اس کو کچھ معاف کر دے. یعنی کہ اگر اس کا بھائی، اب یہاں پہ بھائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بھائی سے مراد اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو اگر ایک مسلمان سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دشمنی پھر آگے ان کے ورثاء تک چلے، بلکہ مراد یہ ہو کہ اس وقت اپنا اسلامی بھائی چارہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دشمنی کو اس قاتل کی حد تک ہی محدود رکھا جائے اور قصاص کے ساتھ وہ معاملہ ختم ہو جائے. قصاص کی بھی دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اسی آیت میں، جو ابھی ہم اس کا ذکر ابھی ڈیٹیل میں کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اخی کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اخی سے مراد اخوت انسانی بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذہن میں آتا ہے. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو تم میرے ایمان کے لحاظ سے بھائی ہو، مومن ایک دوسرے کا بھائی، یا فرمایا یا تو پھر انسانیت کے لحاظ سے تم میرے بھائی، یا یہ کہ انسانیت کے لحاظ سے تم میرے ایکول ہو، برابر ہو. تو یہی جو رول ہے، قاعدہ ہے، یہی اسی آیت میں استعمال اللہ تعالیٰ نے کر کے تو یہ لفظ اخی کا استعمال فرمایا کہ یا تو اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا ہے تو وہ بھائی ہونے کے ناطے، اس وجہ سے کہ دونوں مسلمان ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی غلطی پر، اس کے گناہ پر اگر تھوڑی سی تخفیف کر دے تو اس بات کی اجازت ہے. فرمایا فاتباع بالمعروف، کہ پھر یہ فتباع کا مطلب ہوتا ہے فا پس اتباع پیروی کرنا، بالمعروف کہتے ہیں دستور کے مطابق، معروف کے مطابق. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، ادا کہتے ہیں ادائیگی کو، ادا کرنے کو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادائیگی ہوگی اس کی طرف احسان کے ساتھ. احسان کا ایک مطلب ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، تو یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ احسان کرتے ہوئے جو ہے وہ ادائیگی کرنی چاہیے. اب یہاں پہ یہ جو فقرہ پیچھے آیا تھا کہ اگر اس کا بھائی اس کے لیے کچھ تخفیف کر دے، کچھ معاف کر دے، تو اس فقرے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قاعدہ بیان کر رہا ہے. دیکھیں اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کتب علیکم،
علیکا نہیں کہا کہ تم پر فرض ہے، علیکم فرمایا، یعنی کہ تم سب پر فرض ہے. اور سب سے مراد یہاں پہ حکومت لی جا سکتی ہے، کیونکہ سب کی نمائندگی حکومت کیا کرتی ہے، حکومت وقت. بس اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو قصاص کے اس قانون کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے کر آنے کی ذمہ داری بندوں کی نہیں، عوام کی نہیں، بلکہ حکومت وقت کی ہے. اگر کسی کا قتل ہوتا ہے حکومت میں رہتے ہوئے، تو اس حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ قصاص دلوائے. پھر قصاص کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے، یا دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اگر دیت دے دی جائے. دیت کہتے ہیں بلڈ منی کو. مثلا یہ کہ جس سے قتل ہوا ہے وہ مقتول کے وارثوں کو جو ہے وہ کچھ رقم یا کچھ سرمایہ دے دے. لیکن اس بارے میں جو بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ تھی کہ دیکھو دیت لینے کا فیصلہ، دیت قبول کرنے کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کسی کے بھائی کو مار دے اور حکومت کہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں قتل کی سزا قتل نہیں بلکہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے دیت دینی ہے، جبکہ مقتول کے وارثین یہ کہہ رہے ہوں کہ اس نے ہمارا بندہ مارا ہے، اس کو مارا جائے. فرمایا بات مقتولین کے ورثاء ہی کی مانی جائے گی اور حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے. بس سزا میں تخفیف تو ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن کلیتاً معافی نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے قتل کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کلیتاً معاف کر دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حکومت کہے کہ ہم معاف کرتے ہیں، یا یہ کہ حکومت کہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیت دی جائے اور قتل کی سزا نہ دی جائے. قتل کی سزا نہ دی جائے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ورثاء کریں گے مقتول کے، اور اسی طریق پر دیت کا جو ہے وہ بھی فیصلہ مقتول کے ورثاء ہی کریں گے. اب آگے فرمایا فاتباع بالمعروف، معروف طریق کی پیروی کرتے ہوئے، واداء الیہ باحسان، اور احسان کے طریق پر، یا یہ کہ خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ادائیگی کرنی ہے اس دیت کی. اب آگے فرمایا ذالک تخفیف، ذالک یہ تخفیف کہتے ہیں کمی کو یا رعایت کو. ذالک تخفیف یہ تو رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے. یعنی کہ یہ تخفیف جو تمہارے لیے دی گئی ہے، چاہے اس سے فائدہ اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رعایت اور رحمت کی شکل اختیار تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. فمن اعتدا، پس من جو اعتدا حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، یعنی زیادتی کرے، ظلم کرے، حد سے تجاوز کر جائے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے لیے ہے، پس لہو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. حد سے تجاوز کرنے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً جو مقتول ہے، جو قتل ہوا تھا، اس کے ورثاء کہیں کہ ٹھیک ہے ہم قتل کی سزا چھوڑتے ہیں، دیت دے دیں، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل کے بجائے دیت دے دیں، اور قاتل سے دیت لے لیں، اور دیت لینے کے بعد اس کو پھر قتل بھی کر دیں. ایک تو یہ حد سے تجاوز والی شکل بنی. دوسری شکل حد سے تجاوز کی یہ بنی کہ جو قاتل تھا وہ دیت دے، اور دے کے کچھ بہانہ بنا کے کچھ زور زبردستی کر کے پھر وہ واپس بھی لے لے، یا یہ کہ دیت کا وعدہ کر کے دیت دینے میں ٹال مٹول کرے. تو یہ ممکنہ 3 شکلیں ہیں حد سے تجاوز کر جانے کی اس ضمن میں، جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اس میں ایک پیشن گوئی بھی ہے. اس آیت میں پیشن گوئی یہ ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں ایسی تحریکیں اٹھیں گی جو اس بات کو پیش کریں گی کہ قتل کے بدلے میں قتل کی سزا نہ دی جائے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ جو سزا ہے قتل کے بدلے قتل کی سزا، یہ بہیمانہ سزا ہے. فرمایا ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ یہ تمہارے اوپر فرض کر چھوڑا ہے. اکثر ممالک میں قتل کی سزا قتل ہی ہوتی ہے. خود ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ کئی سٹیٹس ایسی ہیں، کئی صوبے ایسے ہیں، کئی پروونسز ہیں جہاں پہ قتل کی سزا قتل ہی ہے. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ قتل کی سزا قتل ہی ہے.
اور اسلام کی اس تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہوئے 14 صدیاں گزار دیں، اس کے باوجود اب تک اس بات کے اوپر یہ جو ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس تعلیم کے اوپر ان کا بس نہیں چلتا، وہ فورس ہیں ایک لحاظ سے، ان کے ہاتھ بدے ہوئے کہ وہ اس تعلیم کے اوپر عمل کریں. اور یہ اس بات کی صداقت کا نشان ہے کہ اسلام میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہی سچ پر مبنی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فِي الْقِصَاصِ، اس قصاص میں تمہارے لیے ہے، حیاتٌ، زندگی، یا اولی الالباب، یا اے اولی کہتے ہیں صاحب کو، رکھنے والا، یا اولی الالباب. الباب جو ہے یہ الباب کا مطلب ہوتا ہے عقلیں، اولی الالباب عقلوں والے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے، اے عقل سے کام لینے والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اب یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب قصاص میں زندگی کس طرح ہوتی ہے؟ قصاص میں زندگی اس طرح سے ہے کہ اگر ایک شخص نے قتل کر دیا، اب جس نے قتل کیا ہے، مقتول جو ہے، مقتول کے ورثاء اس کو آگے سے قتل کر دیں. اب جو شروع میں قاتل تھا اب وہ بھی مقتول ہو گیا، اب آگے سے اس کے ورثاء جو ہیں وہ پہلے والے مقتول کے ورثاء کو قتل کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے ایک دشمنی کا وہ شروع ہو جائے، تانتا باندھا شروع ہو جائے، ایک سلسلہ شروع ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ یہ قصاص کا جو نظام ہے یہ حکومت کے تحت چلے. فرمایا کہ جو زیادتی کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، اس کو حکومت وقت کو چاہیے کہ قتل کی سزا دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ایک سلسلہ چل پڑنا تھا دشمنیوں کا، جس طرح کئی دفعہ ہمیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا رورل ایریاز ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، کئی علاقوں میں، دوسرے ممالک میں بھی، کئی ممالک میں، ان ممالک میں بھی جن میں ہم رہ رہے ہیں، اس قسم کی باتیں دکھائی دیتی ہیں. فرمایا یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ حکومت نے سزا دے دی تو وہ ایک جو سلسلہ تھا دشمنی کا وہ رک جائے گا، اور اس طرح سے تمہیں زندگی مل جائے گی، یعنی کہ مزید جانوں کا نقصان نہیں ہوگا. پھر قصاص میں زندگی کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ جب انسان قصاص کا بدلہ قتل کے ذریعے سے، قتل کا بدلہ قتل کے ذریعے سے جب لیا جاتا ہے، اگر نہ لیا جائے، اگر کسی کا کوئی بندہ قتل ہوا ہے اور وہ بدلے میں اس کا بدلہ، قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیتا یا دیت کے ذریعے سے نہیں لیتا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تحریر فرمایا، بدلہ لینے سے انسان بے غیرتی سے جو روحانی موت کا موجب ہوتی ہے بچ جاتا ہے اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے. پس اس طرح یہ فعل موجب زندگی بنتا ہے. یہ ایک دوسرا مطلب ہے کہ جس کے ذریعے سے قصاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا مفہوم رکھا وہ اس طرح سے پورا ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. اچھا، اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. فرمایا کیوں زندگی ہے؟ لعلکم تتقون. یہ جو فکرہ ہے لعلکم تتقون، اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے ایک بڑا پیارا فکرہ لکھا. حضور تحریر کرتے ہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں، جو کہ لعلکم تتقون، حضور فرماتے ہیں جو مجھے اللہ نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی اس لیے ضرورت ہے کہ اور تقوی حاصل کر لو. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ کہ انسان تقوی میں بڑھے، خدا کے ساتھ تعلق میں بڑھے. جتنا خدا کے ساتھ تعلق میں بڑھے گا اتنی ہی بڑی اس کی جزا اگلے جہاں میں ہوگی. لہذا فرمایا کہ یہ جو حکم ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور اس زندگی کو پھر آگے تقوی کے حصول کے ساتھ جو باندھا، تو یہ سمجھانے کے لیے باندھا کہ زندگی اس لیے رکھی کہ تمہیں اور زندگی مل جائے تاکہ تم تقوی میں بڑھ سکو، تقوی والے کام کر سکو، حقیقی نیکی والے کام کر سکو. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کتبہ علیکم، یعنی کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا حضرا، اذا جب، حضرا کا مطلب ہوتا ہے آئے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت. مراد یہ کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو جائے، مرنے والا ہو، تو کیا کرے؟ ان اگر ترکا کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوڑے، خیرن مال، خیر مال کو بھی کہتے ہیں. اس آیت میں
اس آیت کے جو مطالب ہیں، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا، اس کا پچھلی آیات کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس قتل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا قتل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب جب اس کو قتل کیا جانے لگے گا تو لازمی طور پہ اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے پاس مال ہے، جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کا ترکہ ہے، وہ اس کے بارے میں وصیت کر دے۔ بس یہ ایک تعلق اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ لیکن صرف ایسے شخص کے لیے ہی یہ حکم نہیں جس کو قتل کی سزا میں قتل کیا جانے والا ہو اور وہ موت کے قریب ہو تو وہ وصیت کرے، بلکہ مراد عمومی رنگ میں یہ ہوگی کہ ہر وہ شخص جو موت کے قریب ہو اس کو چاہیے کہ وصیت کر دے۔ فرمایا الوصیت، کہ وصیت کرے، للوالدین، والدین کو یا والدین کے لیے، والاقربین، اور اقربا یعنی کہ رشتہ داروں کو، یا یہ کہ رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف کہتے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سوسائٹی میں ایک چیز جو نارم تصور کی جاتی ہے وہ بھی مراد ہے، جس کو ہم دستور کہتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور شریعت جو بات پیش کرتی ہے وہ بھی معروف ہے۔ سب سے پہلے تو اصل معروف تو وہی بات ہے جو شریعت پیش کرتی ہے۔ حقاً علی المتقین، حقاً کہتے ہیں لازم ہے، علی المتقین ان پر جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو متقی ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کوئی مال ورثہ چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، متقیوں پر یہ لازم ہے۔ للوالدین فرمایا ہے، اس میں پہلا والا جو لام ہے وہ لام تعلیل ہے، اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ والدین کو وصیت کرے کہ ایسا ایسا کریں، یا اس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ والدین کے لیے وصیت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یعنی کہ قرآن میں نازل فرما دیا کہ کس کا کیا حق ہے۔ بیٹی کا کیا حق ہے یہ بھی بیان کر دیا، بیٹے کا کیا حق ہے یہ بھی بیان کر دیا، خامد کا کیا حق ہے یہ بھی بیان کر دیا، بیوی کا کیا حق ہے یہ بھی بیان کر دیا۔ اور اگر ایسا کیس ہو کہ بچے نہ ہوں یا بیوی یا خامد میں سے کوئی ایک نہ ہو، اس کیس میں دوسرے رشتہ داروں کا اگر حق ہے تو وہ بھی بیان کر دیا، اگر نہیں ہے تو وہ بھی بیان کر دیا، ساری باتیں بیان کر دی۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ ناحق کسی کا حق تلفی نہ کی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ تو یہ جو فرمایا کہ جب ایک شخص موت کے قریب پہنچے تو وہ اپنے والدین کو وصیت کر دے، اس کا پہلا مطلب یا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اس بات کی تاکید کر دے، وصیت کر دے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے بعد میرے بچے جن میں میرا مال تقسیم کیا جائے، میرا ترکہ، میری جائیداد تقسیم کی جائے، یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ میرے بچے بگڑ نہ جائیں اس کے نتیجے میں۔ یہ نہ ہو کہ فوراً جب میرا مال ان تک پہنچے، ان کو ان کا حصہ ملے تو وہ دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ کے اس مال کو اڑانے والے بن جائیں۔ لہٰذا ان کو نیکی کی تلقین کرنے کے لیے فرمایا کہ والدین کو وہ وصیت کر دے، یا یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو، دوسرے رشتہ داروں کو بھی وصیت کر دے کہ میرے بعد میرے بچوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور انہیں سمجھانا کہ یہ جو باپ کا مال یا ماں کا مال تمہیں مل رہا ہے، اس سے تم نے عیش و عشرت نہیں کرنی، بلکہ صحیح طریق پر اس کو، حلال طریق پر اس کو استعمال کرنا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کے لیے بھی انسان کچھ وصیت کر دے۔ اب شریعت میں، اور یہ کہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے بھی، شریعت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ 1/3 حصہ، 1/3 حصے تک کسی شخص کے لیے انسان مخصوص کر سکتا ہے اپنی وصیت میں، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں کر سکتا جو آلریڈی وصیت میں شامل ہیں۔ مثلا بیوی بچے، یہ وصیت میں انسان کے شامل ہوتے ہیں، پس یہ آٹومیٹکلی ان میں سے کسی کے بارے میں انسان ناحق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اچھا مجھے فلاں بیٹا اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے میں پوری جائیداد کا 1/3 حصہ اس کا ہو گیا اور باقی جو 10 بچے ہیں وہ 2/3 حصہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ نہیں کر سکتا، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ پھر مراد یہ تھی یہاں پہ کہ 1/3 حصہ کس کے لیے؟ فرمایا وہ جن کے حصے خدا نے مخصوص کر دیے، مقرر کر دیے، ان کو چھوڑ کے اگر وہ کسی اور کو دینا چاہے، مثلا اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہے یا اپنے کسی اور عزیز و اقارب کے لیے کچھ کرنا چاہے، تو ان کے لیے اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصہ وہ مخصوص کر سکتا ہے۔ لازمی نہیں کہ کرے، لیکن اس چیز کی اس کو اجازت دے دی۔ لیکن وہ جن کے حصے پہلے سے شریعت نے مقرر کر چھوڑے تھے
کہ اگر تو یہ کیس ہے تو اس کیس میں اس کے بچوں کی ہی صرف جائیداد کا حصہ بنتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو فیوریٹ کر دے اور اس کو زیادہ دے دے اور دوسروں کو کم دے دے. اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. فرمایا حقاً علی المتقین، ایسا وصیت کرنا متقیوں پر لازم ہے. اگلی آیت میں فرمایا فمن، پس جو بدلہ، اس کو بدل دے، یعنی کہ وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو، بعد ما جو سمعہ اس نے سنا اسے، یعنی کہ بعد وصیت کو سننے کے جو اس کو بدل ڈالے، پس انما یقیناً اثمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان پر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اس وصیت کو بدل دیا، جنہوں نے اس کو بدل دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو تم وصیت کرنے سے اس لیے نہ رک جانا کہ تمہارے رشتہ دار بعد میں جو ہیں وہ زیادتی کریں گے یا تمہاری وصیت بدل دیں گے. یہ اس ڈر سے تم وصیت کرنے سے نہ رک جاؤ، تم ضرور وصیت کرو، کیونکہ جو وصیت کو بدلے گا اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا، تمہارے سر پہ نہیں ہوگا. یعنی کہ موسی کے سر پہ، وصیت کرنے والے کے سر پہ گناہ نہیں ہونا اگر اس نے وصیت کر دی اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو بدل دیا. شرط یہ ہے کہ اس کی وصیت حق پر مبنی ہو اور حق تلفی نہ کر رہی ہو کسی کی. فرمایا ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، سمیع، سمیع یعنی کہ سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، دالمین رکھنے والا. یہ فکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں لے کر آیا؟ خدا کی کوئی اور بھی صفات بیان کی جا سکتی تھی، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 صفات بیان کی کہ دیکھو اگر تو تم ایک چیز سنتے ہو، تمہیں کسی نے اپنے پاس بلا کے کہا کہ یہ میری وصیت ہے، یہ میں بچوں کے بارے میں وصیت ہے، یا آپ نے ان کو تلقین کر دینی ہے، تم نے یہ بات سنی تو یہ نہ سوچنا کہ صرف تم ہی تھے جو سن رہے تھے، خدا بھی سن رہا تھا. بس اگر تم نے اس بات میں کوئی غلط بیانی سے کام لیا اور بدلنے کی کوشش کی تو یہ مت بھولو کہ خدا بھی سنتا ہے اور وہ سن رہا تھا اور وہ تمہاری بھی باتیں سن رہا ہے، تمہارے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے. علیم کا لفظ اگلا تھا، اگلی صرف علیم کی تھی کہ وہ تو تمہارے دلوں کے جو اندر خیالات آتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، ہر بات کا وہ علم رکھتا ہے. بس دیکھو چیٹنگ نہیں کرنی. فمن خاف من موسن، فمن پس جو، خافا خوف کرے یا خوف کیا، من موسن موسی سے، پس جو کوئی خوف کرے کہ وصیت کرنے والا جو ہے وہ جنفن، جنفن عربی زبان میں کہتے ہیں ناجائز جھکاؤ، یعنی کہ حد تلفی. مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو خوف ہو کہ فلاں شخص جو وفات پانے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی کا باپ ہے اور بچوں کو یہ شک ہو کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہماری حق تلفی کر کے جو شریعت نے مقرر کیا ہمارا حق، اس کو چھوڑ کے بلکہ کسی اور کے فیور میں کوئی بات لکھنے لگا. فرمایا فمن خاف من موسن جنفن، کہ پس جو خوف محسوس کرے موسی سے کسی ناجائز جھکاؤ کا، او اثمن یا کسی گناہ کے ارتکاب کا، او یا اثمن گناہ، فاصلح بینہم، پس اصلح بینہم کا مطلب ہے اس نے صلح کرا دی ان کے درمیان. مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وصیت کر دے، یعنی والدین یا دوسرے عزیز و اقارب، ان کو چاہیے کہ موسی میں اور اس کے ورثاء میں آپس میں صلح کرا دیں، تاکہ موسی جو ہے وہ کوئی حق تلفی والی بات نہ کرے، ناجائز جھکاؤ والا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے وصیت لکھواتے ہوئے. فلا اثم علی، جو موسی اور اس کے ورثاء میں صلح کروا دیتا ہے، فلا اثم علی، اس پر کوئی گناہ نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ گناہ کی بات نہیں، یہ تو نیکی کی بات ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ مرنے والا ہے، وہ موسی ہے، وہ وصیت کرتا ہے کہ میری جائیداد کا فلاں حصہ فلاں کے پاس، فلاں حصہ فلاں کے پاس، لیکن اگر وہ ناحق جھکاؤ کسی کی طرف دکھاتا ہے، فیوریٹزم دکھا رہا ہے اور شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کو سمجھانا اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، مطلب اس کے ورثاء کے درمیان میں صلح صفائی کرا دینا تاکہ وہ اس قسم کا گناہ نہ کرے، ناجائز حق نہ مارے، ناجائز جھکاؤ نہ دکھائے، فیوریٹزم نہ دکھائے. ان کے آپس میں صلح کروا دینا برا کام نہیں بلکہ یہ تو اچھا کام ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. غفور کا مطلب ہوتا ہے مغفرت سے کام لینے والا، یعنی کہ ڈھانپ دینے والا، بخش دینے والا. ڈھانپنے کا اصل میں اس کا مطلب ہے، اور ڈھانپنے سے مراد ہوتی ہے کہ خطاؤں کو ڈھانپ دیتا ہے،
گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, جو کمی